الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم الی یوم الدین اما بعد. باب العول. العول ان يزاد على المخرج شيء من اجزائه اذا ضاق انفرد. اعلم ان مجموع المخارج سبعة اربعة منها لا تعول. آج کے سبق میں ہم عول کا باب پڑھیں گے. عول کہتے ہیں ظلم کو، تجاوز کو. تو یہاں یہ ہوگا کہ جو ذوی الفروض ہے ان کو ان کا پورا حصہ نہیں مل رہا. ایک ہوتا ہے سہام، دوسرے ہوتے ہیں مخارج. سہام یعنی جو ذوی الفروض کو جو حصے مل رہے ہیں ان کو سہام کہتے ہیں، اور جس سے یہ سہام نکلیں گے، جس سے یہ مسئلہ بنے گا، اس کو کہتے ہیں مخارج. تو اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے عادلہ، اور ایک ہے رابحہ، تیسرا ہے خاسرہ. عادلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ برابر برابر تقسیم ہو جائے، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو. رابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سہام جو ذوی الفروض ہے ان کو حصہ دینے کے بعد بھی بچ جائے. اور خاسرہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے حصے تنگ ہو جائے، مخارج تنگ ہو جائیں اور سہام زیادہ ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خاسرہ. جس کو آپ کے سامنے یہ جس طرح کے یہ نقشہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ عادلہ کا، کہ اس کی مثال جس طرح کہ زوج اور اخت ہے، تو زوج کو یہاں نصف ملے گا، اور اخت کو بھی، کیونکہ ایک ہے اس کو بھی نصف ملتا ہے. تو نصف نصف یہ برابر ہو گئے، مسئلہ 2 سے بنے گا، یہ حساب ہو گیا. تو یہ ہو گیا عادلہ برابر. اور اختان ام اگر اس کے ساتھ 2 بہنیں ہو جائیں تو اس کو ملتا ہے سدس کو، اور اختان کو یہ جو یعنی اخیافی جو بہنیں ہیں ان کو ثلث ملتا ہے. تو اب سدس ہے تو کم سے کم ہے، تو ہم نے مسئلہ بنانا ہے 6 سے. 6 سے جب مسئلہ بنایا، 6 چھٹا حصہ دیا کو، باقی اختان کو ثلث دیا، تو پھر بھی بچ گیا، تو اسے کہیں گے رابحہ. خاسرہ کا یعنی کم پڑ جائے، جس طرح کہ زوج اور اختان عینی ہے. زوج کو جب اس کے ساتھ اولاد وغیرہ نہ ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. تو اگر ہم اس کو نصف دیتے ہیں اور اختان عینی کو 2 ثلثان، تو 2 ثلثان اور یہاں نصف ہے، تو مسئلہ بنے گا نصف دوسرے نوع ثانی سے مل رہا ہے، تو مسئلہ 6 سے بننا چاہیے. تو 6 کا اگر ہم آدھا اس کو دیں گے، یعنی 3 اس کو دیں گے اور اس کو 4 دیں گے، کیونکہ 2 ثلث ہے، 2 ثلث 1 2 ہوتا ہے، اور 2 ثلث 4 ہوں گے. تو اب یہ دیکھیں گے تنگ پڑ گیا، تو اس کو کہیں گے خاسرہ. تو رابعہ جب ہو، تو اس کو رابعہ جب ہو تو اس وقت رد کا قانون لگتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. اور جب خاسرہ ہو تو اس وقت قانون لگتا ہے عول کا، جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. یہ یاد رکھیں عول کے اندر کہ عول تب ہوگا جب اولاد نہ ہو. کیوں اولاد یا پوتے وغیرہ نہ ہو؟ کیونکہ جب اولاد آتا ہے تو بہت سارے محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارا حصے کم ہو جاتے ہیں. تو اولاد کے ہوتے ہوئے کبھی بھی عول نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی حصے تنگ نہیں پڑیں گے. دوسرا یہ بھی سمجھے کہ عول کے ہوتے ہوئے عصبات کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جب ذوی الفروض کے ہی حصے تنگ ہو رہے ہیں، ان کو ہی پورا نہیں مل رہا، تو عصبات کو تو بطریق اولا نہیں ملے گا. دوسرا یہاں خلاصہ یہ یاد رکھے کہ مخارج کل 7 ہے، کہ جس طرح کہ نوع اول ہے، نوع اول کے اندر نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، اور نوع ثانی کے اندر ثلث، ثلثان، سدس ہے. تو ان سے حصے مخرج نکلتا ہے. تو نوع اول کا نصف 2 سے بھی مسئلہ بنتا ہے، ربع سے 4 سے بھی مسئلہ بنتا ہے، ثمن 8 سے بھی مسئلہ بنتا ہے، ثلث اور ثلثان دونوں ایک ہی چیز ہے، ثلث 3 سے بھی مسئلہ بن رہا ہے، اور 5واں سدس، چھٹا 6 سے بھی حصہ مسئلہ بنتا ہے، مخرج نکلتا ہے. یہ کل تو 5 ہو گئے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نوع اول کا نصف نوع ثانی سے ملے تو 6 سے بنتا ہے، تو 6 ادھر 5 کے اندر چھٹا ذکر ہو گیا. ربع نوع ثانی سے ملے تو مسئلہ بنے گا 12 سے. ثمن نوع ثانی سے ملے تو مسئلہ بنے گا 24 سے. تو کل ہوئے 7، نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، اور 12 اور 24. تو یہ کل 7 ہوئے. تو 7 کے اندر 4 کے اندر عول نہیں ہوتا ہے، جس کا کہا کہ نصف، ثلث اور ربع، اس طرح ثمن، ان کے اندر عول نہیں ہوتا. باقی 6 کے اندر، 12، اس طرح 24 کے اندر یہ کبھی عول ہوتا ہے، کبھی عول نہیں ہوتا. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے.